ہوا ہے فہم دین کلاس میں کہ سنی، حنفی، چشتی، قادری، نقش بندی، سور وردی، سیفی، شاذلی جتنے لاحقے اور سابقے ہیں یہ کب ایجاد ہوئے، ان نسبتوں کا آغاز کیسے ہوا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اور سب سے آخری رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین عطا کیا وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو ایک خالق و مالک سب کا خدا ہے اور اس کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اس دین پر عمل پیرا لوگ امت مسلمہ، مسلم یا مسلمان کہلاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ قرآن کا آپ مطالعہ کریں تو حضرت نوح کی امت ہوں یا حضرت ابراہیم کی، حضرت موسیٰ کے امتی ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہوں، اسی طرح حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بھی امت مسلمہ اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ لہذا یاد رکھیں دین اسلام آج کا نہیں ہے، اسی طرح مسلمان آج کا نام نہیں ہے۔ روز اول سے اللہ رب العالمین کا دیا ہوا نام، پہلے نبی پر ایمان لانے والے شخص کا نام مسلم ہے۔ تو لہذا قرآن مجید اگر آپ پڑھیں تو قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کے تذکرے میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں، اپنے جانشینوں کو جو وصیت کی تھی، اس وصیت کا قرآن تذکرہ کرتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کہتا ہے کہ مسلم کا معنی اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کرنے والا۔ تو مسلم یہ نام اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مظہر ہے۔ یہی نام وجہ تعارف اور وجہ تشخص اور وجہ امتیاز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون، کہ میرے بعد تم کس کی بندگی اور عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے معبود، آپ کے رب اور آپ کے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے رب کی، معبود کی ہم عبادت کریں گے۔ ہم مسلمان اس کے حکم کے تابع فرمان ہیں اور حکم کے کیا ہیں، اور اس حکم کی پیروی کرنے والے مسلمان ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کو بھی جب ناموافق پایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار، میرا حامی، میری نصرت اور حمایت کرنے والا؟ تو حواری بولے نحن انصار اللہ آمن باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 ہے کہ ہم راہ خدا میں، راہ الہی میں، راہ اللہ میں، اے عیسیٰ ہم آپ کے مددگار، حامی اور حمایتی ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہے کہ ہم مسلمان فرما بردار ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ دعا دیکھیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 128 ہے کہ اے پالنے والے، اے پروردگار ہمیں مسلمان فرما بردار بنائے رکھ، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت مسلمہ بنا دیجئے میرے اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم الہی کے سامنے اور حکم الہی کے مطابق اپنے آپ کو پہلا مسلمان کا وَبِذَالِکَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی زبان میں اللہ کے حکم پر کہا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہنے والا میں ہوں، خواہ کوئی وقت ہو، کوئی موقع ہو، کوئی مقام ہو، تو سب سے پہلے میں اللہ کی توحید پر لبیک کہنے والا ہوں۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں، یہ بات ازبر کر لیجئے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے اور اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ لفظ مسلمان یا مسلم یہ انسانوں کا تشخص ہے، یہ امتیاز شروع سے انسان کو دیا گیا ہے، اشرف المخلوقات کو دیا گیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کا یہ نام ہے مسلم، مسلمان، اور ان کے پیروکاروں کا ٹائٹل اور تشخص ہے لفظ مسلم اور مسلمان۔
یہ آج کا نام نہیں ہے، یہ بہت پہلے کا ہے، اور یہ نام کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا اعزاز اور ٹائٹل۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نام ہے، یہ رسولوں اور پیغمبروں کا پسندیدہ نام ہے۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو مختلف نام اور ٹائٹل جو دنیا میں ہمارے وجہ تعارف بنے ہوئے ہیں، جن کو ہم لکھتے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ لے کے اور صاحب کے، یہ کب شروع ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی ایک تاریخ ہے، یہ کس طرح شروع ہوئے ہیں۔ یہ سب نام اسلامی ہیں، میں ان کو غیر اسلامی نہیں کہتا، میں انہیں اجمی نہیں کہتا۔ ان کو اختیار کرنا شرعاً جائز ہے، درست ہے۔ اسلام میں ان نسبتوں کو لکھنے کی شرعاً گنجائش موجود ہے۔ ان نسبتوں کو لکھنے کا آغاز کب بنا، لیکن ان نسبتوں کی بنیاد پر دوسرے مسلمان کا کفر کا قول کرنا، میں اس کی حوصلہ شکنی کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی قادری ہے تو وہ چشتی ہونے کی نفی کرے، کوئی چشتی ہے تو قادری ہونے کی نفی کرے، کوئی نقش بندی ہے تو سہروردی ہونے کی نفی کرے، سہروردی ہے تو اس کی نفی کرے، دیوبندی ہے تو بریلوی کی نفی کرے، بریلوی ہے تو دیوبندی کی نفی کرے، شیعہ ہے تو سنی کی نفی کرے، سنی ہے تو شیعہ کی نفی کرے، دوسرے کو کافر کہے۔ یعنی اس بات کی میں اس کے اوپر ضرب لگانا چاہ رہا ہوں، میں اس کی حوصلہ شکنی کر رہا ہوں، اس سوچ کی میں اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ ان نسبتوں کے لکھنے کا آغاز کب ہوا، تو اسلامی فکر جوں جوں فروغ پذیر اور وسعت آشنا ہوتی گئی، اسلامی فکر کی سرحدیں جیسے جیسے پھیلتی چلی گئیں، دنیا کی مختلف تہذیبیں، نسلیں اس کے زیر اثر آتی گئیں، تو اس فکر کی سمتیں اور جہتیں بھی متنوع ہوتی گئیں، نو بناؤ ہوتی گئیں، رنگ برنگی ہوتی گئیں، تو مسائل و افکار کے کئی پہلو سامنے آتے گئے۔ مثلا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کے مسئلے پر ڈیبیٹ اور مکالمہ ہوا، ڈائیلاگ ہوا، اس طرح شیعان ابو بکر اور شیعان علی سامنے آ گئے، اور یہ خالصتاً عقیدت و محبت کا مسئلہ ہوا۔ یہ فقط طرفداروں کے حوالے سے بات چیت تھی، یہ تقسیم تفریق اعتقادی اور کلامی ہرگز ہرگز نہ تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ زیادہ موضوع حضرت ابو بکر ہیں، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ موضوع بنو ہاشم کے افراد نے کہا حضرت علی تھے۔ تو لہٰذا اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت راشدہ پر امت متحد ہوئی۔ لہٰذا اس طرح سیاسی مسائل میں شدت پیدا ہو گئی، اور حق اور سچ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف تھا، اور مد مقابل فریق غلطی اور خطا پر تھا۔ تو حضرت امام حسن المجتبیٰ کی مصالحت نے امت کو کشت و خون سے بچا لیا۔ حضرت امام حسین کی عظیمت کی شاہراہ پر حضرت امام حسین گامزن ہو کر انہوں نے شہادت پائی۔ تو امت کے اندر بہت سارے اس طرح فتنے نمودار ہوتے گئے، خوارج کا فتنہ آیا، نواسب کا فتنہ آیا، روافظ کا فتنہ آیا، اسی طرح سنی اسلام کا تشخص قائم ہوا، ہم سنی مسلمان ہیں۔ تو اس طرح بعد میں جب اسلامی تعلیمات کی ضابطہ بندی ہوئی، تو اکابرین امت نے ان فتنوں سے بچانے کے لیے اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات و افکار کو مرتب کیا، منظم کیا۔ لہٰذا یاد رکھیں، جب فقہ اسلامی کی تشریحات کے لیے ائمہ مجتہدین فقہائے امت نے قدم بڑھایا، تو ان کا آپس میں فقہی اختلاف ہوا۔ لہٰذا ان کا یہ اختلاف عقائد و اخلاق میں ہرگز نہ تھا، محض معاملات، طریق عبادات میں فروعی اختلاف ہوا۔ تمام فقہائے امت، مجتہدین و محدثین و متکلمین کی سوچ تشریح کا محور، مرکز اور اصل جو مرکز تھا، قرآن اور سنت کی تعلیمات تھی۔ لہذا سب اکابرین امت نے نسبت نبوی کی حفاظت کے لیے احترام صحابہ اور اہل بیت کی مودت کو پورے حزم اور احتیاط کے ساتھ سنبھالا۔ لہذا خلافت راشدہ کی انہوں نے حفاظت کی، اور مودت اہل بیت کا مورچہ بھی محفوظ کر کے رکھا۔ یہ جب اختلافات ہونے لگے، تو اس اختلاف میں محدثین نے دفاع صحابہ بھی اور مودت اہل بیت دونوں کو نسبت نبوی کے ذریعے سے جوڑا۔ لہٰذا فقی مسالک میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ کی جب تعبیری اور اجتہادی اور استنباطی اور استدلالی اختلاف کی ابتدا ہوئی، آگے چل کر یہ تقلید ائمہ میں کچھ شدت پیدا ہو گئی، تو بعض روشن خیال علماء امت نے اسے جمود بھی قرار دیا، اور براہ راست قرآن اور سنت سے مسائل کو اخذ کرنا اور اس سے استخراج کرنا اور اس سے استنباط کرنے پر ہمارے بعض علماء نے بھی زور دیا۔ دوسرے لفظوں میں تقلید فقی اور شخصی کے کچھ لوگ قائل تھے،
کچھ لوگ جو تھے وہ تقلید شخصی کے قائل نہیں تھے۔ لہٰذا اس طرح اصحاب حدیث یا اہل ظواہر نے یہ آج کل کے غیر مقلدین نہیں ہیں، آج کل کے اہل حدیث نہیں ہیں، وہ اس دور کی بات ہو رہی ہے۔ لہذا اسلامی خلافت ختم ہو گئی اور ملوکیت نے جڑ پکڑ لی، اور حکومتوں کے نظم اور نسق میں، حکومتی ڈھانچے اور سٹرکچر میں قرآن اور سنت کو جو اولیت تھی وہ اولیت کی روح کمزور پڑ گئی۔ ملوکیت میں مسئولیت، جواب دہ ہونا، اس کی روح ایسپریٹ ختم ہو گئی۔ ماروثیت نے جگہ لے لی، امانت کی جگہ انانیت رواج پکڑ گئی، رواج، رسم و رواج، بادشاہت، اقتدار، کرسی کی محبت۔ تو لہذا یاد رکھ لیں، ملوکیت کے دور میں یہ اندیشہ اور یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اجتماعی نظام کے بگاڑ کی وجہ سے کہیں انفرادی اخلاق تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح انفرادی اصلاح اور تربیت کے لیے خانقاہیں وجود میں آئیں۔ جب ملوکیت کا فتنہ پروان چڑھا اور لوگ دنیا کی دلدل میں، یلغار میں پھنسنے لگے، تو پھر خانقاہیں ایکٹیو ہوئی، مشائخ کرام۔ لہذا خانقاہی نظام تزکیہ نفس کے نقطہ نظر سے معرض وجود میں آیا، تربیتی ادارے، زاویے، خانقاہیں وجود میں آئیں۔ انہی میں قادری بھی تھے، چشتی بھی تھے، سوروردی بھی تھے، نقشبندی بھی تھے، اور یہ معروف جتنے بھی دبستان تصوف ہیں، معروف سلاسل طریقت ہیں، یہ وجود میں آ گئے۔ سوال ہوا تھا نا کہ یہ نقشبندی، چشتی، قادری، یہ سلاسل طریقت وجود میں کیسے آئے؟ تو اس طرح مسلم حکومتوں کی توسیع اور تاریخ کے ماہ و ایام کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ لاحق سابقے اور نسبتیں بھی بڑھتی چلی گئیں۔ تو یاد رکھیں، یہ سب کچھ ماد شناخت کے لیے تھا، ورنہ تمام سلاسل تربیت اور اخلاقی اور روحانی تربیتی جو ادارے تھے، ان سب کا سرچشمہ اور محور اور مرکز صرف اور صرف اسلام تھا، قرآن اور سنت تھا۔ لہٰذا آج سے 1400 سال پہلے برصغیر پاک و ہند میں حنفی مسلک خاصا معروف اور مشہور ہوا، اور بعد ازاں معمولی نو کے چھوٹے چھوٹے اعتقادی اور کلامی اختلاف اور رسوم و ظواہر کے فرق سے دیوبندی اور بریلوی اختلاف ہوا بدعت اور سنت کی تفہیم میں۔ تو لہذا بہت سے مدارس اور مساجد انہی ناموں سے منسوب ہوتے گئے۔ اس طرح یہ جو جدول قائم ہوا، اس طرح کا ایک ماحول بن گیا۔ دور اول میں اسلام، مسلمان، مسلم، یہ ہمارا ٹائٹل تھا۔ دور خلافت راشدہ میں سنی شیعہ کی تقسیم ہو گئی۔ دور ملوکیت میں اسلام، مقلد اور غیر مقلد، صوفی، قادری، چشتی، سوروردی، نقشبندی۔ تو لہٰذا فقہاء اور صوفیاء کے مزاج میں قدرے کیا تھا؟ اختلاف تھا، اور یہ اختلاف طریقہ کار اور دائرہ کار میں تھا۔ فقہاء کا دائرہ کار ریاستی اور اجتماعی، ان کا محور مرکز ریاست کو استحکام بخشنا تھا، ریاست کو قانون دینا تھا۔ لہٰذا فقہاء کا دائرہ جو تھا ریاستی اور اجتماعی قانون کا تھا۔ صوفیاء کا محور مرکز توجہ انفرادی اخلاق اور روحانی اور باطنی اصلاح ان کا مرکز قرار پائی تھی۔ تو لہٰذا برِ صغیر میں اسلام حنفی کے ساتھ ساتھ دیوبندی، بریلوی خانوں میں جب تقسیم ہوا، تو ابتدا میں تو مسلمان اور امت مسلمہ دو معروف گروہوں کے اندر تقسیم تھی، شیعہ اور سنی، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں تھا۔ تو لہٰذا کسی بھی معاملہ اور کسی بھی پہلو میں ابتدائی اختلاف ہمیشہ اچھی نیت کا مرہون منت ہوتا ہے، یاد رکھ لیں۔ ابتدا میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ اچھی نیت کے تحت ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے غلط فہمیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ اچھی ابتدا پر مٹی ڈال کر اسے برے انجام کی طرف چیزیں لڑھکا دیتی ہیں۔ تو لہذا یہی کچھ امت مسلمہ کے ساتھ بھی ہوا۔ شدت پسند لوگوں نے بات کو آگے بڑھایا، تو لہذا پہلا اختلاف صرف خلافت کے مسئلہ میں ہوا، اور وہ مسئلہ بھی افضل اور مفضول کا تھا۔ بعد کے دور میں سوء ظنی کے ساتھ فتنہ پرور لوگوں نے اس اختلاف کو افتراق، انتشار اور خلف شار میں بدل کے رکھ دیا۔ پہلے تو فقط ایک رائے کی بات تھی، بعد میں لوگوں نے اس کو پھر اپنے پروجیکشن کے لیے اس کو استعمال کیا۔ تو لہٰذا قانون سازی ہوئی، تو اسلام کے مختلف احکام کی حکمتوں اور مصلحتوں کو جاننے کے لیے یہ فروعی جو اختلاف ہوا، بعد میں اسے تعصب کی سانگ پر چڑھا دیا گیا۔ تو لہٰذا حدیث و سنت کے ظاہری الفاظ کو کافی سمجھنے یا اس میں پوشیدہ لطائف اور حقائق اور نکات کو واضح کرنے کے لیے روایت الحدیث اور فقہ الحدیث کے دو الگ الگ مزاج سامنے آئے۔
ایک طرف محدثین تھے، دوسری طرف فقہا تھے۔ ایک کا طبی میلان تھا کہ فقط حدیث کو جمع کیا جائے، اور دوسرا مزاج یہ تھا کہ حدیثوں میں علتوں کو اور مصلحتوں کو جانا جائے کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے، مقصد شریعت کیا ہے۔ تو لہٰذا بعد میں اس میں بھی شدت آتی گئی۔ تو لہذا یہی کچھ برے صغیر میں سنیوں اور اہل سنت کے دو مختلف گروہوں یعنی دیوبندی اور بریلوی کے مابین ہوا۔ لہذا دیوبندی علماء نے اس اصطلاحات کے ٹھیٹھ معنی لے کر مسائل میں شدت برتی، اور بعضوں کے مزاج میں تلخی، ترشی، تندی کا انداز جو تھا وہ جسارت میں، گستاخی میں بنتا چلا گیا۔ سنت اور بدعت کی تقسیم میں شدت پیدا کر دی گئی۔ اسی طرح پھر بریلوی علماء تھے، تو بریلوی علماء نے علاقے کی ثقافت کو ملحوظ رکھا اور سنت و بدعت کی تفہیم میں بے جا شدت کی بجائے نرمی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے عرف کو، عادات کو، اس وقت کا جو ماحول تھا، کلچر تھا، ثقافتی تہذیب تھی، تمدن تھا، مسلمانوں کے رسم و رواج تھے، ان کو بھی انہوں نے قبول کیا۔ تو لہٰذا یہ نزاکتیں اتنی بڑھتی چلی گئیں کہ فتووں کا انبار پھر لگ گیا۔ شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبندی بریلوی اس شدت کو، بے جا شدت کو اور بے جا نرمی کو بڑے طریقے سے، سلیقے سے، اعتدال کے راستے پر، اعتدال کی شاہراہ پر قائم رکھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ دیوبندی بریلوی اختلاف کو مفاہمت کی راہ پر لایا جائے، مصالحت کی راہ پہ لایا جائے، اور نرمی میں اور میانہ روی کی راہ میں لایا جائے، بے جا قسم کی سختی اور بے جا قسم کے ایک دوسرے پر فتوے نہ لگائے جائیں۔ اب میں پوری گفتگو کا خلاصہ 2 + 2 4 کی طرح کھول کے بیان کر کے عرض کرتا ہوں کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام کلمہ گو لوگوں کا اصل دین اسلام اور اصل نام مسلمان اور مسلم ہے۔ بعد کے نام، بعد کے اندر نام اور نسبتیں اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے معرض وجود میں آئی ہیں، لہذا یہ سارے نام، یہ ساری نسبتیں غیر اسلامی نہیں ہیں۔ بعد میں آنے والی شدت پسند طبع اور غالی مزاج رکھنے والے لوگوں نے ان ناموں اور ان نسبتوں کو اصل نام مسلمان مسلم کے اوپر ترجیح دینا شروع کر دی اور ایک دوسرے کی تکفیر کرنا شروع کر دی۔ لہذا مساجد، مدارس، مسالک، دبستان، خانقاہیں انہی ناموں سے جو معنون اور منسوب ہو کر رہ گئی ہیں، اور ان کو باور کروایا گیا کہ اگر ہم نے محض مسلمان کہلانے پر اکتفا کر لیا تو ہماری پہچان ادھوری رہ جائے گی، حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں دنیا امت مسلمہ کے متعلق غلط تأثر کا شکار ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو مثبت تاثر دیں مسلمان ملت اسلامیہ کے بارے میں، امت مسلمہ کے بارے میں، اپنے بارے میں، تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم مسلمان کہلائیں، بعد میں ہم سنی مسلمان، حنفی مسلمان، حنبلی مسلمان، شافعی مسلمان، زیدی مسلمان، جعفری مسلمان اور چشتی، قادری، نقشبندی، دیوبندی، بریلوی، یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ پہلے آپ اور میں کیا ہیں؟ ہمارا ٹائٹل بین الاقوامی ٹائٹل مسلمان ہے۔ آپ اور میں اس پر فخر بھی کریں اور اس کو اپنا تعارف بھی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے اعتدال کے ساتھ دین کو سمجھنے کی اور نسلوں کا دین پر اعتماد بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔